مسلمان بچوں کا نام کیا رکھنا چاہیے اور کیا نہیں رکھنا چاہیے، حدیث کی روشنی میں دلیل کے ساتھ آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ حدیث نمبر 1، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدائے تعالی کے نزدیک تمہارے ناموں میں بہترین نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، یعنی تمام ناموں میں جو بہترین نام ہے، جو اچھے نام ہے، وہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ اس لیے چاہیے لوگوں کو کہ یہ نام رکھیں۔ حدیث نمبر 2، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن تم کو تمہارے ناموں اور تمہارے باپوں کے ناموں سے پکارا جائے گا، لہذا اپنے نام اچھے رکھو۔ یعنی قیامت کے دن بروز محشر جب آپ کو اٹھایا جائے گا تو آپ کے نام اور جو آپ کے والد یعنی باپ کے نام ہوں گے اسی نام سے آپ کو اٹھایا جائے گا۔ تو اس لیے آپ کو اچھے نام رکھنا چاہیے تاکہ جب آپ کو اٹھایا جائے گا، آپ کا نام لیا جائے گا، آپ کو شرمندگی نہ اٹھانا پڑے۔ مسئلہ، جس کا نام عبد الرحمن ہے یا عبد الخالق ہے، ان کو صرف رحمان یا خالق کہہ کر پکارنا کیسا ہے؟ یعنی اگر کسی بچے کا نام عبد الرحمن ہے یا پھر عبد الخالق ہے یا پھر عبد الرزاق ہے تو ان کو عبد الرحمن نہ کہہ کے صرف رحمان کہنا، عبد الخالق نہ کہہ کے صرف خالق کہہ کے پکارنا، یا عبد الرزاق پورا نام نہ بول کر صرف رزاق کہنا، یہ کیسا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عبد الخالق، عبد الرحمن، عبد الرزاق یہ پورا نام کہنا چاہیے، اس لیے کہ عبد الرحمن کا معنی ہوتا ہے رحم کرنے والے کا بندہ، یہ معنی ٹھیک ہے۔ عبد الخالق یعنی پیدا کرنے والے کا بندہ، عبد الرزاق رزق دینے والے کا بندہ، یہ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی صرف خالق یا رحمان یا رزاق کہتا ہے تو یہ حرام ہے، اس لیے کہ لوگ پورا نام نہیں کہہ کے شارٹ کٹ میں صرف رحمان، رزاق، خالق کہہ کے کسی بچے کو بلانا یا پکارنا یہ حرام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے نام پر نام رکھو، یعنی جب آپ کسی بچے کا نام رکھیں گے تو ہمارے نبی کے جو نام ہے محمد یا پھر احمد، تو یہ نام میں سے آپ کے بچوں کا نام میں شامل ہونا چاہیے۔ یعنی اگر آپ کوئی نام رکھنا چاہتے ہیں تو شروع میں محمد ضرور لگائے یا پھر آخر میں احمد ضرور لگائے۔